اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح جائز ہے؟ اب اس میں جو بنیادی بات یہ سمجھنے والی ہے کہ ہمارے یہاں پہ بڑے پاکستان میں، انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان، ترکی، عراق، یہاں پہ اہل سنت والجماعت حنفی ہیں، اور فقہائے احناف کے مطابق ولی کی اجازت کے بغیر نکاح جائز ہے۔ اب کئی لوگ پوچھتے ہیں جی اس کو آپ ہمیں بتائیں، قرآن سے دلیلیں کیا ہیں، حدیث سے دلیلیں کیا ہیں۔ وہ جتنے بھی علماء ہیں ان کا ایک پورا بورڈ ہوتا تھا، اور انہوں نے جتنے مسائل کمپائل کیے ہیں وہ پوری تحقیق کے بعد کیے ہیں، اور قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے یہ سارے مسائل ان کی ڈیریویشن کی گئی ہے، اخذ کیے گئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو اپنی طرف سے مسائل ان کا استنباط کیا، بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کی ہے۔ مثلاً قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے، طلاق یافتہ ہو جاتی ہے، تو اس کو دوسری شادی کرنے سے مت روکو۔ یعنی یہاں پہ بڑے واضح یہ بات کی گئی ہے کہ اس کو وہ کسی اجازت کی محتاج نہیں ہے، بلکہ اس کو اجازت ہے، وہ کسی سے نکاح کر سکتی ہے۔ تو اس لیے اس میں بھی چونکہ ایک ہمارا معاشرتی طور پہ سیٹ اپ ایسا ہے، وہاں پہ اس کی چیز کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ والدین کی اجازت، ان کی دعا، ان کی ساری چیزیں، اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، اور اسی کو ہی زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اور اسی کو ہی ریکمینڈ کیا جاتا ہے۔ لیکن بعض ایسے حالات بن جاتے ہیں جس میں والدین اس چیز کو سوچنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ ان بچوں کا آپس میں کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ انتہائی قدم اٹھائیں، یا وہ کوئی خودکشی کی طرف چلے جائیں، یا کوئی ایسا غیر معمولی اقدام کر دیں جس سے اور زیادہ ان کی انسلٹ ہو، تو اس میں یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے، اور یہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ، اور اس کو شریعت نے اجازت دی ہے، عورت کو، لڑکی کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنے اگر وہاں پہ اس کے ساتھ جو مقابل کا لڑکا ہے وہ اس میں نسب میں، اس کے حسب میں، اس کے ساتھ وہ کف میں آتا ہے، وہ اس کے ہم پلہ ہے، تو وہ شرعی طور پہ کوئی ایسی جو ہمارے فقہائے احناف ہیں، فقہائے اہل سنت والجماعت جو حنفی علماء ہیں، ان کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو شاگرد ہیں امام ابو یوسف ہیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ سارے کے سارے حضرات انہوں نے تحقیق کے بعد، اور اس میں بخاری شریف کی ایک جو صحیح روایت ہے اس کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے کہ ایک عورت آئی، یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو آپ نے انکار کر دیا۔ وہیں پہ ایک اور صحابی موجود تھے، ان کا جی مجھ سے کر دیں، تو آپ نے اس کا نکاح اس سے کر دیا۔ تو اس حوالے سے یہ چیزیں ہیں جو اس حوالے سے مختلف انہوں نے ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے یہ اجازت دی ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر، کیونکہ عورت خود بھی اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اپنی متولی ہے، اور اگر وہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پراپر طریقے سے نکاح نہیں کریں گے تو ہمارا گناہ میں چلے جانے کا خدشہ ہے، تو اس صورت میں بھی یہ چیز، کیونکہ مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی تو ناجائز امر ہے، یہ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ کسی ایسی چیز میں الجھ جائیں، ایسے گناہ میں الجھ جائیں جس سے ان کی دنیا بھی برباد ہو، آخرت بھی برباد ہو، تو فقہا نے اس وجہ سے یہ اجازت دی ہے کہ ولی کی آپ اجازت کے بغیر بھی نکاح جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں۔ ایک لڑکی کو اجازت دی گئی ہے، اور اس میں پھر یہی ریکمینڈ یہی کیا جاتا ہے کہ ماں باپ کی دعائیں، چونکہ ماں باپ کا ایک بڑا روحانی سا اور نازک سا تعلق ہوتا ہے، انہوں نے اولاد کے لیے ساری تکالیف صحیح ہوتی ہیں، تو وہ چاہتے تو وہ یہی ہیں کہ وہ بھی، ان کی بھی دعائیں شامل ہوں۔ لیکن بعض ایسے غیر معمولی حالات میں جہاں پہ کہیں اور طرف جانے کا خدشہ ہو، تو اس حوالے سے پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں کو ان کی اجازت دی جاتی ہے، تاکہ وہ کوئی ایسا انتہائی قدم اٹھانے پہ مجبور نہ ہو جائیں۔